السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ برادران اسلام، سوال ہے امامت۔ یاد رکھیے گا، امامت اور خلافت۔ خلافت سے مراد خلفائے راشدین، امامت سے مراد 12 امام اہل بیت اطہار، صحابہ سے مراد صحابہ، اہل سنت والجماعت، خلفائے راشدین، امامت، صحابہ کرام، امہات المومنین، اولیاء کرام، سلاسل تصوف، یہ ساروں کا جو مجموعہ گلدستہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے عقائد میں سے ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 12 جو امام ہیں اہل بیت اطہار ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں، معزز شخصیات ہیں، علماء ہے، فضلاء ہے، اور اپنے وقت کے نیک، پرہیزگار، متقی اللہ کے بندے گزرے ہیں، جلیل القدر ہستیاں ہیں، لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں، صلحاء ہوئے ہیں، اولیاء ہوئے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ متفق علیہ یہ ہے کہ یہ محفوظ عن الخطا ہے، معصوم نہیں ہے۔ محفوظ عن الخطا اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، ان لوگوں سے خطا کا امکان نہیں۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں یہ معصوم ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہے، معصوم صرف انبیاء ہے۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اور رہی بات یہ کہ اہل تشیع کے ہاں یہ معصوم ہے، اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ محفوظ عن الخطا ہے۔ لیکن امامت سے اہل سنت والجماعت تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے تو کسی عالم سے، کسی مجتہد سے سینکڑوں یا ہزاروں کتاب نظر سے گزر گئی، کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اس نے انکار کیا ہو، نہیں، گنجائش نہیں۔ اور کیوں کرے؟ تو لوگوں کے بجا جو بعض سوالات ہوتے ہیں وہ ہمارے عقل میں بھی نہیں آتے کہ یہ کیسے سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال دوسرے لفظوں میں تھا، لیکن میں نے اس کا رنگ بدل دیا، کیونکہ سوشل میڈیا ہے، ویڈیو آگے جائے گی، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے دیکھنا ہے، تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، غیر ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، بیلنس رکھنا چاہیے، اعتدال میں آنا روی۔ تو اہل سنت کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اہل تشیع کے ہاں یہ عقیدہ ہے۔ تو بہرحال یہ اہل سنت والجماعت کے مسلم مقدسات میں سے ہیں، اور پہلے بھی میں نے اس پہ بات کی ہے اور ویڈیو شیئر ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا جب تک ہم ایک دوسرے کے مسلمہ مقدسات کا احترام نہیں کریں گے، اتحاد بین المسلمین کا تصور عملی جامہ پہنانے میں نہیں آ سکتا۔ جب ایک دوسرے کو سنیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، بیٹھیں گے، تو پھر اصلاحی پہلو نکلے گی نا۔ اب ہمارے ہاں مصیبت یہ، ہم پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ تو میں تمام دوست احبابوں کو کہتا ہوں، جو اہل تشیع کی 4 میجر بکس ہے، وہ اصول کافی ہو، ما لا یحذر فقیہ منہ ہو، الاستبصار ہو، تو یہ پڑھنی چاہیے۔ ان کا جو توضیح المسائل ہے، جو فقہی معاملات فقہ جعفریہ، وہ پڑھنی چاہیے۔ ان کے جو تفاسیر ہے، ایک بھی آپ پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی۔
تو یہ پڑھنی چاہیے. جب تک ہمارے مطالعہ میں یہ چیزیں نہیں آئے گی